اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز ڈائلیما سیریز میں ہم 8ویں ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، جو ٹاپک ہے امپلائی ٹرن اوور کا یا سٹاف ٹرن اوور کا، جو کہ ایک میجر ایشو ہے اس وقت۔ اس کی سگنیفیکنس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ ٹاپک ذرا لمبا ہے، اس لیے ہم 3 نشستوں میں اس پر بات کریں گے۔ پہلی نشست میں ہم نے 2 فیکٹرز کی بات کی تھی، ہائرنگ اور اورینٹیشن کی۔ آج کی نشست میں ہم 2 اور فیکٹرز کی بات کریں گے، ایک فیڈ بیک ریویو کا سسٹم ہے اور دوسرا سپورٹ کا سسٹم ہے، اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس ٹاپک کو کلوز کریں گے۔ جو پہلا فیکٹر آج کے دن میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فیڈ بیک اور ریویو کا سسٹم۔ پرفارمنس مینجمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور پرفارمنس مینجمنٹ کا ایک انٹیگرل پارٹ ریویو یا فیڈ بیک ہے۔ ہمارے ہاں پرفارمنس مینجمنٹ ہر کم نہیں ہے، کہیں پہ باقاعدہ کچھ سسٹمز ہیں، جیسے کوئی کمپنی ایم بی اوز میں یقین رکھتی تھی، پہلے پریکٹس کرتے تھے۔ آج کل جنرلی جن کمپنیز میں پرفارمنس مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ کے پی آئیز کا سسٹم چل رہا ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا۔ سال کے شروع میں کے پی آئیز طے پا جاتے ہیں اور ان کے کچھ مائل سٹونز طے پا جاتے ہیں، اور پھر کوارٹرلی ریویو، 6 منتھلی ریویو، ایئرلی ریویو میں ان پہ کام ہوتا رہتا ہے، اور ان کے بارے میں ڈسکشن باقاعدہ فارملی ہوتی ہے بیٹھ کے کہ کیا طے پایا تھا، کیا آبجیکٹو طے پایا تھا یعنی سال کا پورے کا، پھر اس کے کون کون سے حصے کمپوننٹس کس کس ٹائم فریم میں طے پائے تھے، اور وہ ان کا پھر ریویو ہو جاتا ہے کہ ہوئے یا نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہو سکے، ان کو کیسے، اگر نہیں ہوئے تو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، یا ہو گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، پھر آگے اگلے کوارٹر کی گفتگو ہو جائے گی کہ اگلے کوارٹر کے مائل سٹونز کیا ہیں۔ یہ تو ان کمپنیز کا معاملہ ہے جہاں پرفارمنس مینجمنٹ کا کوئی فارمل سسٹم ہے۔ میجورٹی آف دی کمپنیز میں نہیں ہے، اور چونکہ نہیں ہے وہاں لہٰذا جو وربل فیڈ بیک ہے وہی چل رہا ہے، اور وہ وربل فیڈ بیک کا کوئی خاص ٹائم فریم نہیں ہے، وہ جب ان کا جی چاہتا ہے کچھ بتا دیتے ہیں، جب ان کو محسوس ہوتا ہے تو کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ آدمی ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام ٹھیک نہیں ہو رہا، بھی آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اب جو پہلی سچویشن ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے، اور اگر اچھا کچھ کر لیا ہے تو اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو قائم رکھے، اس کو رپیٹ کرے، اس میں مزید کو بہتری لائے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ دوسرے کیس میں جہاں اس کو یہ وارننگ ملتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں چل رہے، آپ اپنے کام ٹھیک کر لیں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے اور کون سی چیز ہے جو کریکشن مانگتی ہے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں یہ فیڈ بیک انتہائی ناقص ہے، اور اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو۔ سو ایون اف اے فارمل پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از ناٹ دیئر، تب بھی چاہیے کہ لوگوں کو پریسائز فیڈ بیک پیریوڈیکلی دیا جائے۔ سب سے زیادہ ضرورت دیکھیے سیلز مارکیٹنگ میں رہتی ہے لوگوں کو، وہاں پہ ان کو مستقل فیڈ بیک ملنا چاہیے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کام کی کوالٹی کیسی چل رہی ہے، اس کے ریزلٹس ان کے کمپیئر ہونے چاہیے اس سے، اور اس پہ باقاعدہ پریسائز اسپیسیفک ان سے بات ہونی چاہیے۔ کامن ہے، بڑا شوق ہے ہمارے ہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں سیل ریویو میٹنگز کرنے کا، ہر مہینے، ہر کوارٹر، ہر سال بیٹھ کے سیل ریویو ہوتا ہے۔ ایک لڑکا، ایک مینیجر اپنا ریویو کرواتا ہے، وہ آتا ہے اسٹیج پہ اور آ کے اپنی فگرز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ تھا ایکس پروڈکٹ کا، یہ میری اچیومنٹ ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن پروڈکٹس کے ٹارگٹ ہو گئے 100% یا 100% سے زیادہ، ان پہ تالیاں والیاں بج جاتی ہیں، بڑا اچھا کیا، زبردست، بڑے زبردست آدمی ہیں آپ۔ جن کے نہیں ہوئے ان پہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہوئے۔ اچھا، اب وہ جو نہیں ہوئے اس پہ جو ریزن سامنے آتی ہیں، برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پیشنٹس کا نمبر کم ہو گیا تھا، ہیلدی سیزن چل رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، تو پیشنٹ کم ہو جاتے ہیں۔ وہ فصلیں کٹنے کا سیزن تھا تو لہٰذا وہ لوگ بہت سارے پیشنٹس آ نہیں رہے تھے کلینکس پہ۔ ڈاکٹر صاحب جی میرے، آپ کو پتہ ہے 3-4 ڈاکٹر، یہ چونکہ چھٹیاں تھیں بچوں کی تو وہ سیر کرنے چلے گئے تھے۔ وہ جی میرے 3-4 بڑے امپورٹنٹ ڈاکٹر عمرہ کرنے چلے گئے تھے۔ وہ جناب وہ کچھ اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا تھا۔ اب یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں جس میں اس شخص کا کوئی رول نہیں ہے، یہ اس کے کنٹرول سے باہر کے فیکٹرز ہیں، ان پہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں تو ریویو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں صورتوں میں ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو بھی اور نہیں ہوا تو بھی،
کہ ورکنگ کیا تھی، کتنے ڈاکٹر اس پروڈکٹ کے لیے اس نے سلیکٹ کیے، ان پہ کتنی اس نے کالز کی، ان سے کیا اس کی گفتگو چلی، ان میں سے کتنے لوگ کنورٹ ہوئے، پرسکرائبر ہوئے، نہیں ہوئے، کیا بنا، اور اگر نہیں ہوئے تو کیا اس میں دقت اس کو پیش آئی، یہ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سیلز ریویو ایک ٹیمپرری، یوں کہہ لیجئے ایک سٹریس کا فیکٹر ہے کہ جو شخص اپنا ریویو کروا رہا ہے وہ جان چھڑانے کے لیے جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے سیلز ریویو سارا دن تو سارا سال تو نہیں چلے گا، وہ 10 15 20 منٹ آدھے گھنٹے میں جان اس کی چھوٹ جائے گی اور وہ اطمینان سے آ کے اپنی سیٹ پہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد وہ کوئی بہتری کی کوشش نہیں کرے گا، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں، کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ کیا بہتری کی ضرورت ہے۔ تو سیلز ریویو تو میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ اس شکل والے بند کر دینے چاہیے، ان کا کوئی پرپز نہیں ہے، ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ان کی۔ کالز کا بھی اسی طرح کا فیڈ بیک ہوتا ہے کہ کال کر کے نکلے تو کہا کہ واہ 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 بڑی زبردست کال کیا آپ نے، مزہ آ گیا۔ اب کیا مزہ آ گیا؟ کیا اس نے ایسی زبردست بات کی تھی؟ اس نے کوئی اوپننگ سکلز بڑے اچھے استعمال کر لیے تھے، اس نے پروڈکٹ کے فیچر بینیفٹ بڑے اچھے بتا دیے تھے، اس نے کلوزنگ بڑی اعلیٰ کر دی تھی، کیا کر دیا تھا؟ کچھ تو بتائیے نا اس کو۔ یا کال کر کے نکلیں گے نہیں یار مزہ نہیں آیا، بالکل ایسے ہی ہوئی، کیا مزہ نہیں آیا، کیا اس نے ٹھیک نہیں کیا یہ بھی نہیں بتائیں گے، تو نہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے کہ جو وہ اچھا کر رہا ہے اس کو مزید اچھا کر لے، نہ نیگیٹیو ری انفورسمنٹ ہے کہ جو وہ غلط کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو ریویو فیڈ بیک کے سسٹم نہایت ہی یعنی کمزور ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان پہ کام کریں گے تو لوگوں کی پرفارمنس بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی، اور وہ وقت نہیں آئے گا کہ وہ خود سے تنگ ہو کے یا آپ ان سے تنگ ہو کے سپریشن کا معاملہ ہو جائے، تو امپلائی ٹرن اوور آپ کا سگنیفیکنٹلی کم ہو سکتا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ سپورٹ کا سسٹم ہے۔ دیکھیے ایک ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل چھپا تھا کچھ عرصہ پہلے، آر لیڈرز پورٹیبل؟ آپ یوں بھی کہہ لیجیے کہ آر مینیجرز پورٹیبل، یعنی ایک مینیجر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے بٹھایا جا سکتا ہے اور وہ وہی رزلٹ لے آئے گا، از ہی ریئلی پورٹیبل یا ٹرانسفریبل؟ تو ایسا نہیں ہے، ایویڈنس ہی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ موسٹ آف دی کیسز میں جہاں پہ آپ بہت چاہ کے اور بہت ہنٹ کر کے کسی کو لے کے آتے ہیں، وہ آ کے وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ یقیناً نہیں ہے کہ وہ شخص آ کے ریلیکس کر گیا ہے، اس نے آ کے کام بند کر دیا ہے، ہی از ناٹ گیونگ ہز بیسٹ، ایسا نہیں ہے۔ ہر آنے والا نئی جگہ پہ آ کے پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے، چونکہ نئی جگہ ہوتی ہے۔ اگر وہ جہاں سے آیا ہے وہاں پہ 100% کر رہا تھا تو یہاں 120% کرے گا ایٹ لیسٹ انیشلی، جب تک چیزیں اسموتھ نہیں ہو جاتی۔ دی مسنگ لنک از ایکچولی کہ جس سپورٹ سسٹم میں وہ کام کر رہا تھا وہ سپورٹ سسٹم یہاں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، وہ اکثر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ پرفارمنس نہیں آتی، اور اس کا ذمہ دار اس شخص کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ چونکہ یہ ڈسکشن کہیں نہیں ہوتی، ہائرنگ کے وقت یہ ذکر بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی جو اتنی اعلیٰ پرفارمنس وہاں پہ چل رہی ہے جس سے ہم بڑے امپریسڈ ہیں، اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں، آپ کی کمپنی آپ کو کس کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے، اور آپ اپنے کون کون سے سکلز یوز کرتے ہیں، ان دونوں پہ بات نہیں ہوتی۔ ہر کمپنی کا کلچر مختلف ہے، ان کا سپورٹ سسٹم مختلف ہے، ان کا بلیف سسٹم مختلف ہے، ان کی کسٹمر سروس کی اورینٹیشن مختلف ہے، ان کی کمٹمنٹ ٹو آبجیکٹیوز مختلف ہے۔ کچھ کمپنی ہیں جو ہر صورت میں ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتی ہیں بائی آل مینز، کچھ کمپنیز ہیں دے لیڈ بیک، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں، دیکھیں آپ لگے رہیں، ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں بیسیکلی۔ تو جو ایک ایسی جگہ سے ایک آدمی آتا ہے جو جہاں پہ کمیٹڈ ہے، کارپوریٹ کمیٹڈ ہے آبجیکٹیوز کے ساتھ، اور وہ ایسی جگہ آ جاتا ہے جہاں کارپوریٹ قطعاً کمیٹڈ نہیں ہے آبجیکٹیوز کے ساتھ اور لیڈ بیک ہے، تو وہ کیسے، وہ تو سپورٹ سسٹم ہی غائب ہو گیا سارا جو وہاں اس کے پاس اویلیبل تھا، تو وہ پرفارمنس بھی نہیں آ پائے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا گرے ایریا ہے، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ ہنٹ کر کے لا رہے ہیں کسی ہائی پرفارمر کو، تو اس کے ساتھ ڈسکشن میں جو اس کا وہاں پہ اویلیبل سپورٹ سسٹم ہے اس کی بات ضرور کیجیے، اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور وہ سپورٹ سسٹم پھر اس سے اپنے سسٹم سے کمپیئر کیجیے، اور اگر اس میں ویزیبل یا سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں تو اس کو بتا دیجیے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا سسٹم اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جہاں سے وہ آ رہا ہے، وچ ول بی گڈ فار ہیم، لیکن اگر وہ اس سے کم تر ہے تو پھر ضرور بتا دیجیے، تاکہ وہ پھر مینٹلی فزیکلی پریپیئرڈ ہو کے آئے کہ واٹ ہی از بارگیننگ فار۔
اور اگر اس کے باوجود وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے حساب سے چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں آج کی بات کو، 2 فیکٹرز کی میں نے بات کی ہے۔ ایک فیڈ بیک ریویو کا سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں یہ دونوں ڈیفیشینٹ ہیں، امپریسائز ہیں، ایمبیگوس ہیں، ویگ ہیں۔ ان کو اسپیسیفک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پریسائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریگولر کرنے کی ضرورت ہے اور پیریوڈک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے فیکٹر کی میں نے کہا ہے کہ ہر شخص کی پرفارمنس میں اس کے ساتھ ایک پورے سپورٹ سسٹم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ سپورٹ سسٹم جہاں سے وہ آ رہا ہے اور جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہے، اگر اس کے درمیان سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں تو یہ ڈسکشن ہائرنگ سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے، تاکہ جو شخص اس کے بعد بھی آ جائے اور آنا چاہے تو وہ پھر پریپیئرڈ ہوگا اس کے لیے، اور اگر اس کو یہ بات اپیل نہیں کرے گی تو وہ نہیں آئے گا تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کے ہم نشست کا اختتام کرتے ہیں ان 2 فیکٹرز کی ڈسکشن کے سم اپ پہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔